الحمد لله هدانا للصراط المستقيم، والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بنصرة الدين القويم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قيل يا رسول الله، أريد أن أكون أعلم الناس. قال: اتق الله تكن أعلم الناس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے: الف لام میم. اس کو حرف مقطعہ کہتے ہیں. یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور ان کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے: لا يعلم تاویلہ الا اللہ، کہ اس کی تفسیر اور تاویل اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. بھائی یہ بچے اپنے حرکت کم کر دیں. میں کل اکھیوں سے بھی دیکھتا ہوں، سامنے بھی دیکھتا ہوں تو دائیں طرف بھی دیکھتا ہوں، بائیں طرف بھی دیکھتا ہوں. بھلے میں سامنے کیوں نہ دیکھوں، لیکن آنکھوں کے سائڈ پر بھی میں دیکھتا ہوں، حرکت کو نوٹ بھی کرتا ہوں. اس لیے بچے جو ہے وہ بھی اپنی حرکت کو کم کر دے تاکہ میں کچھ بات کر سکوں. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا قرآن کی شروع میں ہی سورہ بقرہ رکھا گیا، اور سورہ بقرہ کی شروع میں سورہ بقرہ مسائل اور احکام کے اعتبار سے قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے. اس سورت کی ابتدا ہی اللہ نے الف لام میم سے فرمائی،
جس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اے بندے اپنے علم اور دانش کو سیٹ پر ٹوکرے میں رکھ کر آ تو پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب تمہاری رہنمائی کرے گا اور تمہیں سمجھ بوجھ بھی دے گا اور تمہیں نصائح اور نصیحت حاصل کرنے کا موقع بھی فراہم کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنی سمجھ اور بوجھ کو ایک سیٹ پہ، اپنے عقل کو سیٹ پر کر کے پہلے اس کو سن جو تمہیں قرآن کہہ رہا ہے۔ لہذا فرمایا گیا، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ وہ حروف ہے کہ جب مسلمان جنت میں داخل ہوگا تو ان حروف کا معنی اور مطلب کیا تھا، یہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائے گا، لا يعلم تاویلہ الا اللہ۔ لہذا پھر فرمایا ذالک الکتاب۔ علماء جانتے ہیں کہ یوں نہیں فرمایا ھذہ الکتاب لا ریب فیہ، قریب کے لیے ھذہ استعمال ہوتا ہے، بعد اور دوری کے لیے ذالک استعمال ہوتا ہے، تو یہ فرمایا ذالک الکتاب اور یہ نہیں فرمایا ھذہ الکتاب۔ فصحائے عرب کہتے ہیں اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اے بندے اپنے عقیدے کو بھی درست کر اور اپنے ادب کو بھی درست کر، کیونکہ ذالک یہ اس میں اشارہ بعید کہلاتا ہے، جبکہ قرآن آپ کے سامنے ہے اور ذالک اس کے لیے اس اشارہ بعید کا لے کر آئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اے انسان، تیرے سامنے جو کتاب ہے یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کی ایک حرف میں اور ایک لفظ میں اور ذرہ برابر ان کے مضامین میں شک کی گنجائش ہے۔ لہذا عقیدے کو بھی درست کر، تمہارا عقیدہ قرآن کے بارے میں درست ہونا چاہیے، اور عقیدے کے درست کرنے کے ساتھ ساتھ تم بے ادب نہ بننا، ادب والے بن جانا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب بہت بڑی عظیم کتاب ہے۔ اس کتاب کی عظمت یہ ہے کیونکہ تمہارے جلسے کا جو عنوان ہے وہ ہے عظمت قرآن، تو اس کتاب کی عظمت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ آپ کو معلوم نہیں ہے انسان کہ یہ جو آپ نے قرآن کی کتاب اپنے ہاتھوں میں اٹھائی ہے یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو ایک پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی اس کے روب اور دغدغے کی وجہ سے چورا چورا ہو گیا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ ہم نے کیسی کتاب دی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں میں سب سے بہتر کس کو کہا؟ سب سے بہتر انسانوں میں کس کو بتایا گیا؟ تو فرمایا کہ سب سے بہتر، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم،
حصہ تمام. چاہے قاری صاحب کے کپڑے پٹے ہوئے ہیں، قاری صاحب نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، قاری صاحب کے پاس ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کی تمنائیں جو دل میں پیدا ہوتی ہے وہ دل ہی میں رہ جاتی ہے. اس قاری کے پاس غم خوشی میں خرچ کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، لیکن یہ قاری القرآن ہے. قاری القرآن کو کہتا ہوں تمہارا مقام کیا ہے، اور اہل رسالت کی طرف جب آپ جا کر دیکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا جاؤ، صفہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ تم نے ان کے پاس بیٹھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفہ تشریف لائے تو دیکھا کہ صفہ والے، روایت میں آتا ہے کہ اس قدر غربت تھی کہ جسم پر جو کپڑا تھا صرف سطر ڈھکا ہوا تھا، اس کے علاوہ باقی جسم ننگا تھا، جسم پر کپڑا نہیں تھا. تو کہنے لگے کہ چونکہ مجمع کے اندر اس قسم کا اگر بندہ بیٹھا ہو تو اچھا نہیں لگتا، تو جن کے کپڑے اس حالت میں تھے تو وہ دوسرے صحابہ کے پیچھے چل گئے، جن کے پاس تھوڑا سا کپڑے بڑے تھے ان کو آگے کیا اور یہ لوگ پیچھے بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیا کر رہے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے کہا یا رسول اللہ، طالب علم کا اور کیا کام ہوتا ہے؟ طالب علم کا اور کیا کام ہوتا ہے؟ اللہ کا کلام ہے اور طالب علم. میرے حضرت عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دعوت، عجیب جملہ فرمایا کہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو صبح کے وقت اللہ بازوں کے سامنے لکڑی رکھ لیتے ہیں، وہ سارا دن لکڑی پر محنت کر رہے ہوتے ہیں. کسی کے سامنے لوہا رکھ لیتے ہیں، وہ سارا دن لوہے کو کوٹتا رہتا ہے. کسی کے سامنے کاغذ رکھ لیتے ہیں، وہ کاغذوں کو جوڑتا رہتا ہے. کسی کے ہاتھ میں برانتی دیتے ہیں، ناراض ہو رہی پیشے سب اپنی جگہ پر صحیح ہے، وہ جا کر پٹے کاٹتا ہے. اور فرمایا کچھ طبقہ وہ ہے جن کے سامنے اللہ اپنے کلام کو رکھ دیتے ہیں. یہ میرے دل میں ایک بات آ گئی، دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی کہ اللہ نے ان کے سامنے اپنا کلام رکھا. میرے بندے، میرے کلام کے ذریعے سے تم میرا دیدار کرو اور میں تمہارا دیدار کروں. دیکھو نا، جب کتاب سامنے ہوتی ہے نا تو یہ کتاب بندے کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور بندہ کتاب کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ کتاب کس کا کلام ہے؟ اللہ کا ہے نا. تو اللہ فرمانے میرے بندے تم میرا دیدار کرو اور میں تیرا دیدار کروں. یہ کس قدر عظیم لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے اور ہم اللہ کے کلام کو سن رہے تھے. جب یہ بات فرمائی کوئی اور بات تو نہیں تھی؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا علماء نے لکھا سوال آپ علیہ السلام نے اس لیے کیا کہ ہو سکتا ہے اس عمل کے علاوہ کوئی عمل ہو جو اس قدر عظیم ہو کہ اللہ کے پیغمبر کو اس مجلس میں بیٹھنے کی تاکید کی گئی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اور تو کوئی عمل نہیں تھا، سیکھنا سکھانا کر رہے تھے، قرآن قاری صاحب پڑھ رہے تھے اور سن رہے تھے، قرآن سیکھ رہے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ اٹھائے. کافی دیر تک مغفرت کی دعا فرماتے رہے اور پھر فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ ان کی مجلس میں مجھے بیٹھنے کا حکم دیا. فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری، ذرا قرآن کو سناؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو قرآن سناؤ، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے. فرمایا نہیں، میرا دل کرتا ہے میں قرآن کو سنوں، دوسروں سے سنوں، میرا دل کرتا ہے. فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ
کہا یا اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کا قرآن سنا؟ فرمایا ہاں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابی ابن کعب کو قرآن سنا دو، تمہیں اندازہ ہو جائے کہ یہ قاری قرآن ہے کیا چیز ہے۔ یہ مدرسوں میں پڑھانے والے، یہ چٹائیوں پر ایڑیاں چٹھانے والے، ان کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے؟ ان کو آپ زر سے مت تولو، ان کو قیامت کے دن والے اجر سے تولو۔ مال و دولت اور زر سے ان کی قیمت مت لگاؤ، بلکہ ان کی قیمت لگانی ہے تو تمہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اللہ فرمائیں گے یقال لحافظ القرآن، یقال لقاری القرآن ارتقی اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اے قاری صاحب، دنیا میں تو نے لوگوں کو بہت سنایا ہے، آج اللہ کو سنانے کا موقع ہے۔ لیکن آج عجیب ہے، دنیا میں تو نے قرآن سنایا تو میں کچھ نہیں ملا، لیکن آج میں قیمت لگاؤں گا جب تم قرآن کی آیت پڑھو گے، میں جنت میں ایک درجہ بلند کروں گا، جنت میں ایک درجہ تمہارا بلند ہوگا۔ اور پھر کیا ہے؟ فرمایا، اللہ فرمائیں گے اقرا، پڑھ، ورتقی، اور جنت کے درجوں پہ چڑھ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور اس قرآن کو ایسے آہستہ پہر پہر کر ایک ایک حرف کو اپنے مخرج سے ادا کرتے ہوئے پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک قاری صاحب جو اس کو ٹوڑی قاری صاحب کہتے ہیں، ٹوڑی قاری صاحب۔ کیوں؟ کہ بس جو ہے نا صرف الحمد کی سمجھ آتی ہے اور ناس کی سمجھ آتی ہے، بیچ میں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں؟ نہیں، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ایسے ٹہر ٹہر کر تجوید سے قرآن پڑھ جیسے دنیا میں تو ٹہر ٹہر کر تجوید سے قرآن پڑھا کرتا تھا، اور جب قرآن کے آخری آیت من الجنت والناس تک پہنچ جاؤ تو یہی جنت میں تیرا آخری مقام۔ اس لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جنت کے درجے یہ قرآن کی آیات کے لقب ہے۔ ایک قول کے مطابق 6666 آیات، ایک قول کے مطابق اتنے آیات ہیں۔ جب یہ پڑھتا جائے گا تو گویا کہ جنت میں 6666 درجے پر یہ بندہ قاری صاحب ہو جائے گا۔ حدیث میں ایک عجیب جملہ ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا دنیا میں کبھی قاری صاحب کی جب دستار بندی ہوتی ہے تو ماں باپ کی ہوتی ہے، ماں باپ کی دستار بندی نہیں ہوتی ہے۔ اب سناتا ہوں آپ کو، ماں باپ کی دستار بندی کیوں نہیں ہوتی؟ حالانکہ ماں باپ نے تو ان کے پر محنت کی، فرمایا یہ دستار بندی اللہ نے قیامت کے دن کے لیے چھوڑی ہوئی۔ آپ لوگ ہیں کہ پتہ نہیں مولوی صاحب کہاں سے کہہ رہے ہیں، یہ دستار بندی کہاں کے لیے چھوڑی ہوئی؟ یہ دستار بندی اللہ نے قیامت کے دن کے لیے چھوڑی ہوئی کہ دنیا والے تمہارے سر پر کیا پگ رکھیں گے اور دنیا والے تمہاری کیا دستار بندی اور کیا دوپٹہ پوشی کریں گے۔ اے ماں اور اے باپ، تمہاری دستار بندی ہم کریں گے۔ لہذا روایت میں آتا ہے کہ یہ جو حافظ قرآن ہے یہ تو پڑھتا جائے گا، جنت کے درجوں میں چڑھتا جائے گا، تو ان کے ماں باپ کو بلایا جائے گا اور ان کے ماں باپ کے سر پر اللہ تعالیٰ ایک تاج رکھے گا۔ یہ پگڑی کیا ہے؟ یہ تاج ہی ہے نا، اور وہ یہ پگ کیا ہے؟ تاج ہی ہے نا، تاج ہے بھائی۔ جو چیز حضور کی، حضور علیہ السلام کے سر مبارک پر جو چیز تھی تو وہ تاج سے بھی بہتر ہے۔ تاج کی کیا ہے؟ لہذا فرمایا بلا
کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو بلاؤ. جب ماں باپ آئیں گے تو ایک تاج ان کے سر پر رکھ دیا جائے گا جن کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. یہ تاج پوشی کہاں ہوگی؟ یہ تاج پوشی وہاں ہوگی. اچھا تاج پوشی تو ہو گئی. یا اللہ دنیا میں تو یہ اکٹھے رہتے تھے تو ان کی ہوئی تھی ان کی نہیں ہوئی. آج آپ نے ماں باپ کی تاج پوشی تو کر دی لیکن یہ ماں باپ کہاں رہیں گے؟ اپنے عمل کے مطابق نچلی والی جنت میں رہیں گے یا ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ فرمایا نہیں، ان کے ماں باپ کو حکم ہوگا کہ ان کے ماں باپ کو بھی اس مقام پر پہنچاؤ جہاں پر حافظ قرآن پہنچا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے مفتی صاحب ہیں، وہ کہنے لگے ہمارے دوست کہ میرے والد فوت ہو گئے تو اس والد صاحب نے اپنی زندگی میں بیٹوں کو کسی کو بریگیڈیئر بنایا، کسی کو بڑا تاجر بنایا، کسی کو بڑا افسر بنایا. سارے بیٹے کروڑوں میں کرنے والے. کہنے لگے والد فوت ہو گئے تو ان کے ایک رشتہ دار باہر سے دور سے آنا تھا تو وہ رات کو لیٹ پہنچے تو کہنے لگی اور کوئی جگہ تھی نہیں گھر کے اندر ٹھہرنے کی. تو مجھے کہا گیا جس کمرے میں میت ہے تو اسی کے پاس دوسری چارپائی خالی ہے، تو وہ جا کے اسی میں لیٹ گیا. تو وہ بندہ اس میں لیٹ گیا. لیٹنے کے بعد کہا کہ جب مجھے نیند آئی تو میں نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بندے سے باتیں کر رہا ہوں جو ساتھ لیٹا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کیا گزری؟ کہنے لگے حضرت خدا کی قسم کاش میں اپنی ان بیٹوں میں ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنا دوں. کہاں؟ یہاں پر حافظوں کی بڑی سنی جاتی ہے. یہاں ان مدرسے والوں کی، ان علماء کی، ان قرآن والوں کی بڑی سنی جاتی ہے. کاش میں سب کو افسر بنا دیا، ایسے افسر بنا دیا کہ بعضوں کو تو اکثر نماز جنازہ میں نہیں آتی، وہ بس پینٹ شرٹ میں پیچھے کھڑا ہوتا ہے، حضرت نماز پڑھو کہ مجھے آتی نہیں. ایسے لوگوں کو میں نے خود دیکھا کہ جہان بھر کا پیسہ، مال، دولت، کیا حلال اور کیا حرام باپ نے جمع کر کے دنیا سے جب رخصت ہوئی تو بیٹے حاضر ہے جنازہ نہیں پڑھ سکتے. جب ان سے پوچھا گیا تو کہا جی ہمیں جنازہ آتا نہیں. تو کہنے لگے کاش مجھے اس وقت بہت پریشانی ہے کہ میں اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو قرآن کا حافظ بنا دے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ ہے، فوت ہو گئی، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان سے بہت بڑے کہنے لگے کہ جمعے کی تقریر میں، ان کی تقریر یہ چھپی ہوئی، کہنے لگے میرے پاس ایک خاتون آئی تھی پچھلے جمعے کو تو وہ کہنے لگے کہ میں اپنے شوہر کو، یہی مسلمان تو تھا لیکن کسی گناہ سے باز نہیں آتا تھا، لہٰذا میں 3 دن سے اپنے شوہر کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہی ہوں. حضرت مجھے کوئی عمل بتا دیجئے تاکہ میں وہ عمل کر لوں اور میری شوہر کی اللہ مغفرت فرما دے. تو حضرت فرمانے لگے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ان کی کوئی اولاد ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ جی ہاں اولاد ہے. وہ اولاد یہ ہے کہ ان کا ایک بیٹا ہے تقریباً کوئی 7 سال کا. تو کہا کہ ایسا کرو کہ اس کو نا، اس بیٹے کو لے جاؤ اور اس کو قاری صاحب کے پاس بلا دو مسجد میں، وہ ان کو قرآن پڑھائے، حافظ بنا. کہنے لگی کہ جب میں اس بچے کو قاری صاحب کے پاس لے گئی
اور قاری صاحب نے ان کو کہا بچہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا ثا، اور پھر کہنے لگے اللہ کی بندی آج ان کا پہلا دن ہے، ان کو لے جاؤ یہ سبق یاد کروا دو اور کل سے ریگولر یہ مدرسے میں آئے اور پڑھتا رہے۔ یہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میرے شوہر پر کوئی عذاب نہیں ہے اور وہ جنت کے باغوں میں پھر رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے کل تک تو آپ بہت زیادہ تکلیف میں تھے، آج آپ کے مزے ہیں، کیا بات ہے؟ تو شوہر میرے کہنے لگے اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے۔ جب آپ نے بچی کو قاری صاحب کے پاس بٹھایا اور قاری صاحب نے ان کو پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہاں آواز اللہ کی طرف سے ندا آئی، آواز آئی کہ میں اس بندے کو کیسے عذاب دوں جبکہ ان کا بیٹا زمین پر میری صفت رحمت کو بیان کر رہا ہے، لہذا میری صفت رحمانی اور رحیمی کا تقاضا ہے کہ میں ان کے تمام گناہوں کو بخش دوں۔ میرے بچے کی ایک بسم اللہ کی وجہ سے اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کیا خیال ہے جی؟ اندازہ ہو گیا؟ یہ مقام ہے قرآن والوں کا اور اہل قرآن کا کہ اللہ جل شانہ اس قرآن کے برکت سے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ وہ امام کے زمانے میں حامل قرآن ہو کر تم خوار ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو۔ ہماری ذلت اور ہماری پستی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہر شعبے کو سینے سے لگایا اور ہر ڈگری کو ہم نے اپنے ماتھے کا جومر اور سر کا تاج بنایا، لیکن ہم نے اپنے اولاد کے اوپر قرآن کی تعلیم کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکلی اور جب وہ کالج یونیورسٹی کے ماحول میں گئی وہ اولاد تو وہاں جیسا ماحول تھا، مجھے معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہوں، آپ ناراض سنے ہو؟ ناراض سنے ہو؟ اگر ناراض ہوں گے تو میں عشق آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن جملہ میں بولوں گا ضرور۔ جملہ پٹھان ہونا، پٹھان میں اپنی بات چاہ نہیں ہوتی۔ آپ کو پچھلے دنوں میں وہ خبر آئی کہ فلاں یونیورسٹی میں معاملات ہو گئے، فلاں یونیورسٹی میں زنا ہو گیا، فلاں میں ہو گیا، فلاں میں ہو گیا، یہاں جناب لوگ جلوس نکال رہے ہیں اور جناب اخبارات میں خبریں اور جگہ جگہ پر طرح طرح کی خبریں کہ جی یہ کیوں ہوا، یہ زیادتی ہوئی۔ بھئی سوال یہ ہے کہ آپ نے کس تعلیم کے لیے بھیجے ہو؟ کیا دیکھو ناراض نہ ہونا، ہر تعلیم کا اثر ہوتا ہے۔ میں دنیاوی تعلیم کی نفی نہیں کر رہا، وہ اپنے حیثیت سے ضروری ہے، میں دنیاوی تعلیم ہر چیز کو مانتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ دیں لیکن آپ ان کو اس تعلیم سے پہلے اتنی بنیادی اسلامی تعلیم دیں کہ یہ بچہ نہ سیکولر بنے، نہ گمراہ بنے، نہ مرتد بنے۔ آپ اتنی بنیادی تعلیم دے پہلے اس کے سینے میں قرآن داخل کرے، ان کو عقائد سمجھائے، ان کو قرآن کی تفسیر سمجھائے، ان کو نظریات کی تعلیم دے، ان کو حدود اور اقدار سمجھائے۔ اقدار، ماں کا کیا مقام ہے، بہن کا کیا مقام ہے، پھوپھی کا کیا مقام ہے، خالہ کا کیا مقام ہے، باپ کا کیا مقام ہے، یہ اقدار اور رشتے ان کو سمجھائے۔ اس کے بعد ان کو ڈاکٹر بناؤ، اس کے بعد ان کو انجینئر بناؤ، اس کے بعد ان کو پائلٹ بناؤ، اس کے بعد جہان بھر کی تعلیم ان کو دے دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی کہے
کہتے جی آپ فلاں مدرسے فلاں یونیورسٹی میں یہ واقعہ ہو گیا، فلاں میں یہ ہو گیا، فلاں میں یہ ہو گیا، جو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پرندے کے لیے فضا ہوتی ہے یا پانی ہوتا ہے؟ بتاؤ بھائی، پرندہ فضا میں اڑتا ہے یا سمندر میں اڑتا ہے؟ اور مچھلی جو ہے وہ خشکی میں تیرتی ہے یا پانی میں تیرتی ہے؟ جو ماحول پرووائڈ کریں گے آپ جو ماحول دیں گے تو پھر اس ماحول کا اثر اس پر ہوگا۔ اگر آپ فطرت کے خلاف ان کے ساتھ کریں گے تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے فساد کے شکل میں آئے گا۔ لہذا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو یورپ کا نظام تعلیم ہم دے رہے ہیں، کیا یورپ کے نظام تعلیم میں یہ سب کچھ نہیں ہو رہا؟ یورپ کے نظام تعلیم کو پڑھیے جو پڑھا ہوا طبقہ ہے کہ وہاں پر پرائمری لیول تک جو ہے کیا حال ہوتا ہے عورتوں کا اور لڑکیوں کا، اور پھر میٹرک کے لیول تک کیا ہوتا ہے، اور پھر آگے کیا ہوتا ہے، اور پھر اجتماعی زیادتیاں کیا ہوتی ہے۔ یہاں تک نظریہ ہے کہ جی یہ زنا بالرضا مزہ نہیں آتا، بلکہ زبردستی ہونا چاہیے، اجتماعی طور پہ ہونا چاہیے۔ جب آپ تعلیم وہ دے رہے ہیں تو پھر ناراض نہ ہونا، جو چیز آپ دے رہے ہیں نتیجہ ارزل کتابیں ہوتا ہے۔ جب آپ تعلیم کو دے رہے ہیں تو ساتھ ساتھ تمہارا کلچر اور ثقافت بھی وہی ملے گی۔ لہذا ایک اسلامی حکومت کے اعتبار سے، ایک اسلامی ملک کے اعتبار سے ڈاکٹر کیسے بنے، انجینئر کیسے، سب بنے، حتیٰ کہ میں کہتا ہوں عورتیں بھی ڈاکٹر بنے، لیکن آپ باقاعدہ طور پر وہ حدود پہلے طے کریں کہ یہ وہ حدود ہے جس پر کمپرومائز نہیں ہے۔ آپ حدود طے کریں، یہاں تک ہر بچہ، مثلا پاکستان میں ہر جگہ میٹرک کے لیول تک تعلیم ہر ایک کا حق ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس لیول اگر بچہ میٹرک کے لیول تک جاتا ہے تو ایک اسلامی ملک کا فریضہ ہے کہ میٹرک کے لیول تک جب بچہ جائے تو پھر آپ اسلامی تعلیم بھی آپ نے ان کو اتنا دیا ہو کہ آگے جائے تو مضر اثرات سے بچ جائے، کیونکہ تعلیم کا جو سب سے بہترین وقت ہے وہ نرسری سے لے کر یہ میٹرک تک کا وقت ہے۔ اس میں آپ نے جو بر دیا، بس آگے جا کر وہی نکلے گا۔ کل اناء ینضح بما فیہ، ہر برتن سے وہ ٹپکتا ہے جو اس برتن میں ہوتا ہے، ہر برتن سے وہ ٹپکتا ہے۔ لہذا میرے عزیزوں، میٹرک تک آپ ان کو عقائد سکھلا دیں، میٹرک تک آپ ان کو ادب سکھلا دیں، میٹرک تک آپ ان کو اقدار اور حدود سمجھا دو کہ آگے آپ کو میں نے ہاتھ چھوڑ کے چلانا ہے، لیکن یہ تمہاری حدود ہے، سب کچھ بننا ہے، لیکن مسلمان بن کر سب کچھ حاصل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے سب کچھ تو حاصل کر دیا لیکن اسلام اور ایمان کو ہاتھ سے جانے دے دیا۔ میرے عزیز بھائی، تو قرآن ابتدا ہی میں کہتا ہے کہ مجھے سمجھنا ہے تو اپنی سمجھداری کو پورا خالی کر کے آؤ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ادب سے بھی لیس ہو جاؤ، بھر جاؤ، ادب کو ہاتھ میں لو، عقائد کو درست کر دو۔ اس کتاب میں شک اور اس کتاب کو تقیانوسی کتاب مت کرا دو۔ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ تو 14 صدی پرانی کتاب ہے۔ ہمارے حضرت صاحب فرماتے تھے 14 صدی پرانی چراغوں پہ ناز ہے، 14
مسلمان کو 14 صدی پرانی چراغوں پر، دین پر، اس کتاب پر ناز ہو، ان کو نئی روشنی کی غم کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب یہ اس قرآن کو پکڑے گا اور اس پر عمل کرے گا تو پھر میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے نقشی اس کے لیے مسخر کر دے گا۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ تفسیر میں لکھا ہے، تفاسیر میں، سورہ تحریم کی تفسیر میں، کہ زہار ایک حکم ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو ایک خاتون ہے، صحابیہ ہے، جس کا نام ہے خویلہ بنت ثعلبہ۔ ان کو شوہر نے اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ زہار کیا، اور اسلام سے پہلے زہار جو ہے وہ طلاق شمار ہوتا تھا، لہذا یہ عورت آئی، لقد سمع اللہ قول التي تجادلها في زوجها وتشتكي الى اللہ، اس آیت کی تفسیر میں یہ عورت آئی، یا رسول اللہ میں خاتون ہوں، عورت ہوں، میرے بچے ہیں، شوہر نے زہار کر دیا ہے، لہذا کچھ مسئلہ نکالے، کچھ حل نکالے، اگر بچے کو ان کے سپرد کر دیتی ہوں تو بچے ضائع ہو جائیں گے، وہ ان کی تربیت نہیں کر سکے گا، اگر اپنے پاس رکھتی ہوں تو میرے پاس تو پلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو بھوک سے مر جائیں گے۔ تو اس پر حکم ابھی آئے نہیں تھا، علیہ السلام نے فرمایا کہ طلاق ہو گئی۔ تو وہ بار بار پھر آپ نے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے مانگا، فرمایا اس خاتون نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اللہ سے اپنے فاقے کی اور غربت کی اور اکیلے ہونے کی سفارت یعنی شکایت کر رہی تھی، دعا مانگ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا کہ زہار طلاق نہیں ہے، بس یہ ہے کہ بندہ کفارہ ادا کرے، 2 مہینے پہ در پہ روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ کفارہ جب ادا کر لے تو بس پھر اسی طرح میاں بیوی ہو جائیں گے، اور کوئی کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ طلاق نہیں۔ یہ خاتون حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں بوڑھی ہو چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ہے، علامہ ابن جارود ساتھ ہے، اور یہ جو ہے سامنے عمر آ رہے تھے، تو اس عورت نے عمر رضی اللہ عنہ کو روکا۔ اب علامہ ابن جارود تابعی ہے، یہ اس عورت کو نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے، لہذا اس کو روکا اور کہا اے عمر اللہ سے ڈر، اے عمر اللہ سے ڈر، تمہیں معلوم ہے کہ پہلے تو تمہیں لوگ عمیر کہتے ہیں، تمہیں لوگ کیا کہتے ہیں؟ عمیر۔ عمیر جو ہے یہ تصغیر کا صیغہ ہے، اس کا مطلب چھوٹے معنی کے لیے آتا ہے، چھوٹا سا عمر، تو پہلے عمیر کہلاتا تھا، اور تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، یہ حال تھا تیرا کہ تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، تو لہذا اب جو ہے کچھ زمانے کے بعد تم نے اسلام قبول کر لیا تو تم عمر بن گئے، اور پھر کچھ زمانے کے بعد تیرے اوپر زمانہ گزرا تو تو امیر المومنین بن گیا۔ اے عمر اللہ سے ڈر، جس اللہ نے تمہیں عمیر سے نکال کر عمر اور عمر سے امیر المومنین بنا دیا، اللہ سے ڈر۔ تو علامہ ابن جارود نے کہا کہ اے عورت آپ نے بڑی نصیحت امیر المومنین کو کر دی، راستہ جانے دے۔ حضرت عمر نے فرمانے لگے اے جارود، ابن جارود تو جانتا نہیں کہ یہ کون سی عورت ہے، یہ وہ عورت ہے جس کے ندا کو اللہ نے عرش کے اوپر سنا ہے، یہ وہ عورت ہے جس کی ندا اور آواز کو اللہ نے عرش کے اوپر سنا ہے۔ عمر ابن خطاب کی کیا طاقت ہے کہ وہ فرش پر اس عورت کی بات نہ سنے۔ یہ قرآن جب صحابہ نے اپنی زندگی میں اس قرآن کو لے آئے اور قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیا، تو پھر قرآن نے کہاں سے کہاں پر پہنچا دیا۔
وہ امام تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر، تم خوار ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو کر، زمانے کے امام اور پیشوا، بلکہ اس قرآن ہی کی برکت تھی کہ جن لوگوں نے ہزاروں سالوں سے خزانے جمع کر رکھے تھے، ایک مدائن شہر فتح ہوا ہے، سارے کے سارے خزانے، فرمایا کہ مسجد نبوی کے پاس سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے ہوتے تھے سامان کے، ایک قالین آیا کسرا کے بادشاہ کا، جس پر وہ موسم خزان میں بیٹھ کر شراب پیا کرتا تھا، سونے کے تاروں کا اس کا بنا ہوا جو ہے وہ قالین تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے علی اس کا کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، اے عمر قینچی لو اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو اور ایک ٹکڑے کو مسلمان میں تقسیم کر دو، تاکہ ہم اللہ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ان سونے چاندی اور ان چیزوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اور ہمارے دلوں میں ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں۔ میرے عزیز بھائی، صحابہ بڑے سمجھدار تھے، پیٹ پر پتھر باندھے، پٹے پرانے کپڑے پہنے، قرآن کو لے کر گئے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سامنے سے گزرے تو ایک نے کہا قرآن کہا، تو اچانک ابو درداء رضی اللہ عنہ سامنے آئے، کہنے لگے یہ قرآن جا رہا ہے۔ اس نے کہا قرآن جا رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا قرآن چلتا پھرتا قرآن اگر دیکھنا ہو تو ابو درداء کو دیکھنا رضی اللہ عنہ، چلتا ہے۔ ہم سے کوئی پوچھ لے کہ قرآن کہاں ہے، ہم کہتے جی گھر کے اندر بڑا ایک تاقچہ ہم نے بنایا ہوا ہے، اور اس تاقچے میں ہم نے شیشے لگائے ہوئے ہیں، اور شیشوں کے اندر ہم نے بڑے خوبصورت کپڑا بازار سے خرید کر غلاف بنائے، اور اس غلاف کے اندر ہم نے بالکل ریشم کے کپڑے کے غلاف میں قرآن پاک کو باندھا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں تو قرآن وہاں ہے۔ جی تم کیا ہو؟ جی میں مسلمان ہوں۔ آپ مسلمان ہیں تو قرآن کن کے لیے نازل ہوا تھا؟ وہ میرے لیے نازل ہوا تھا۔ تو تیرے اندر قرآن پاک کی آپ بھی ہے، قرآن پاک کا عمل ہے۔ اگر قرآن پاک کی زندگی نہیں ہے تو یاد رکھنا، حدیث میں آتا ہے کہ یہ قرآن قیامت کے دن جھگڑا کرے گا، جھگڑا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کا جھگڑا اس قدر خطرناک ہے کہ جس کے ساتھ یہ جھگڑ پڑا تو یہ بندہ جہنم میں جائے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ رہ نہیں سکتا۔ اللہ کے ہاں اس قرآن کا جھگڑا بھی قبول ہے، اور اللہ کے ہاں اس قرآن کی سفارش بھی قبول ہے۔ فرمایا کہ یہ قرآن بعضوں کے لیے شفاعت کرے گی، بار بار جو ہے وہ سفارش، ایسی سفارش کہ اللہ تعالیٰ ایک، جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ یہ سورہ الف لام میم سجدہ اللہ کے سامنے عرض کرے گا، اللہ کے سامنے ہم کلام ہوگا اور کہے گا یا اللہ یہ فلاں بندہ میری تلاوت کرتا تھا اور مجھ سے بڑی ان کی محبت تھی، لہٰذا ان کو معاف کرو۔ اللہ فرمائیں گے جا میرے بندے تجھے معاف کر دیا۔ پھر یہ صورت اللہ کے سامنے پھر ہم کلام ہو گیا، اللہ معاف تو آپ نے کر دیا، اب اپنے رضا کا اعلان بھی کر دیا۔ تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں راضی ہو گئے، پھر ناراض نہیں ہوں۔ پھر کہے گا یا اللہ اب اکرام کا پورا جوڑا پہنا دو، اللہ ان کو اکرام کا پورا جوڑا پہنائیں گے۔ پھر فرمائیں گے یا اللہ اب ان کو جنت میں داخل کرو۔ فرمایا یہ قرآن اس قدر وفادار کتاب ہے کہ یہ آپ کو جنت کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ بے وفا نہیں، شفاعت ہے۔ بے وفا ہم لوگ ہیں۔ آخر میں ایک واقعہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ ہمارے حضرت نے یہ واقعہ لکھا ہے، ہمارے لگے یورپ میں مہتا امریکہ کا واقعہ سنا رہے تھے کہ وہاں پر جو ہے ایک نوجوان تھا پاکستانی، تو اس نوجوان کو ایک کرسچن لڑکی سے عشق ہو گیا، عاشق ہو گیا۔ جب عاشق ہوا تو انہوں نے فرمائش کی کہ جی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔
انہوں نے کہا دیکھو میں کوئی بازاری لڑکی نہیں ہوں، میں بھی خاندانی لڑکی ہوں، اور ہمارا ایک مذہب ہے اور ہم اس پہ چل رہے ہیں، اور ہم کٹر کرسچنسٹ اور کٹر عیسائی ہے، ہم جو ہے نا مذہبی لوگ ہیں، ہم اس طریقے سے جو ہے نا میں تیرے ساتھ شادی نہیں کروں گی جب تک کہ تم میرے ماں باپ سے بات کرو۔ یہ لڑکا گیا، باپ نے کہا بھائی بات صاف ہے کہ ہم اس لڑکی کا رشتہ تب کریں گے کہ جب تو عیسائی بن جائے۔ اس نے کہا جی یہ کام تو بہت مشکل ہے میرے لیے، کیونکہ یہ تو میرے لیے بہت بدنامی ہوگی، کوئی اور شرط کم کر دو۔ اس نے کہا چلو میں آج آپ کو پوری تقریر کا خلاصہ یہی بتاتا ہوں۔ پوری دنیا کی کفر کی طاقت ہے ان لوگوں کو مدرسوں سے کاٹو، مولویوں سے کاٹو۔ اس لیے مولانا شاہ بلتانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں تم مجھے ہمیں چندہ نہیں دینا چاہتے، فرمایا نہ دو۔ حضرت فرمایا موبائل میں ہمیں چندہ نہیں دینا چاہتے، مت دو، ہم بھی مدرسوں کو تالا لگا کے مدرسوں کو بند کر دیں گے اور کوئی تجارت اور کاروبار شروع کریں گے، لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں اگر یہ مدارس بند ہوئے تو پوری 50 سال کے بعد تمہارے خاندان میں کوئی مسلمان بھی باقی نہیں ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے مدرسوں کو ایسے سمجھا ہوا ہے جی مولوی تو بس چندے مانگتے رہتے ہیں۔ یہ چندے نہیں مانگتے، یہ چندے تمہارے لیے مانگتے ہیں، اور یہ چندے اس لیے مانگتے ہیں کہ ہماری ایمانی غیرت کو دستک دے رہے ہیں۔ کیوں تمہارے ملک میں اور کیوں تمہارے معاشرے میں ایک طالب علم چندہ مانگ رہا ہے، ایک مولوی چندہ مانگ رہا ہے؟ کیوں مانگ رہا ہے؟ آپ نے خود اس مدرسے کی ضروریات کی کفیل کیوں نہیں بنے؟ تم نے اس مدرسے کی ضروریات کا لحاظ کیوں نہیں رکھا؟ اور جب تم بھی نہیں رکھ رہے اور مدرسہ بھی اس نے چلانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان پر ذمہ داری ہے، تو ظاہر بات ہے چندے ہی مانگیں گے، دنیا کا اپنا اسباب ہے۔ تو فرمایا مت کرو۔ اگر ہم نے مدرسے بند کر دیے، مولانا فرماتے تھے، تو 50 سال کے بعد تمہارے خاندان میں یا تو کرسچن ہوں گی یا ہندو ہوں گی۔ ہندوستان میں خطاب ہے۔ تو اس نے اس کرسچن اس چہرہ جو کٹر عیسائی تھا اس نے 2 شرطیں لگائی۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ تم کبھی قرآن کو ہاتھ میں نہیں لو گے۔ کیا کہا بولو؟ قرآن کو ہاتھ میں نہیں لو گے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ تم کبھی مولوی کے قریب نہیں جاؤ گے۔ اگر ان 2 باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو، بغیر کسی مہر کی بیٹی دینے کے لیے تیار ہو۔ اور آج ہمارے معاشرے میں ملامت کی نشان کیا ہے؟ یہ 2 ہی۔ اسی اعتبار سے مدرسوں میں قرآن پڑھائے جاتے ہیں، مدرسے کو ملامت کا نشان بناتے ہیں۔ پڑھانے والا کون ہے؟ مولوی ہے۔ تو سمجھ لے مدرسے کو ملامت کا نشان بنانا، قرآن کو ملامت کا نشان بنانا۔ آپ کس اعتبار سے کو ملامت کر رہے ہیں؟ عبید اللہ بن زیاد جس نے ساری کربلا کا چہرہ ماحول بنایا، انتہائی بددین قسم کا اور بے دین قسم کا آدمی تھا۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ایک صحابی کا مذاق اڑایا۔ جب صحابی کا مذاق اڑایا تو وہ صحابی گرم ہوا، کہنے لگے مجھے پتہ نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام کا صحابی ہونا تیرے نزدیک عیب ہے۔ خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا تو ایک زینت اور فخر کی بات ہے، جس کو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو مدرسہ چلانا اور مدرسے میں پڑھانا یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں قابل فخر ہے۔ اگر آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں یا ملامت کر رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ آپ کی نسبت کہاں ہوگی؟ انہوں نے کہا بس یہ 2 چیزیں۔ اس نے کہا یہ تو آسان کام ہے، چھوڑ دیا۔ اب جب چھوڑ دیا تو شادی ہو گئی، غالباً 1-2 بچے بھی ہوئے، اور ایک مرتبہ اس نے الماری میں انہوں نے کتابیں سیٹ کی ہوئی تھی، تو ان کتابوں میں چھپ کر انہوں نے سیٹ پہ قرآن رکھا ہوا تھا۔ تو جب یہ آئے ایک مرتبہ اچانک، تو انہوں نے جب الماری کو الٹ کے دیکھا قرآن نہیں، جب قرآن نہیں ہے تو طبیعت خراب ہوتا ہے۔ اس نے فوراً بیوی کو بلایا اور کہا کہ یہاں میں نے قرآن رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا وہ تو میں نے وہاں ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے باہر روڈ کے اوپر، کیوں
اپنے گھر سے اس کچرا دان کی طرف بھاگا اور رو رہا تھا کہ اے اللہ مجھے معاف کرنا، اے قرآن مجھے معاف کرنا، میری حوث اور لالچ کی وجہ سے اور میری شہوت کی وجہ سے آج تیرے ساتھ یہ بے ادبی والا اور یہ گستاخی والا معاملہ کیا گیا، مجھے معاف کر دینا۔ رات میں نے شعر پڑھا تھا، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیرے رہبری کا سوال ہے۔ جب مسلمان دین سے اور قرآن سے بیزار نظر آتا ہے تو پھر کافر تو حملہ اور ہوں گے، کافر ان پہ حملے کرنے، کافر نے تو قرآن کی گستاخی کرنی، کافر نے تو حضور علیہ السلام کی گستاخی کرنی ہے۔ یہ اس لیے کہ جو قرآن کے رکھوالے تھے انہوں نے قرآن کی، اللہ کے رسول کی پرواہ نہیں کی، تو یہ معاملہ ہوا۔ تو یہ ہماری جو ہے انتہائی طور پر پوری امت مسلمہ کا امتحان ہے بہت بڑا۔ لہذا کہنے لگے جب یہ اور دوبرے کے پاس یہ جلدی کتابوں کو، تو اللہ کا شان ہے، کہا کہ وہ قرآن پاک بالکل نیچے پڑا ہوا تھا کچرادان میں، اس نے قرآن پاک کو اٹھایا اور جاڑا، سیدھے سے لگایا اور چوما، اور وہی سے ننگے پیر اور ننگے سر اس محلے کی طرف بھاگے جہاں سے یہ آئے تھے، اور وہاں آئے اور روتے رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ تو حضرت نے نتیجہ نکالا ہے کہ دیکھو قرآن پر عمل بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن صرف قرآن کو اپنے پاس رکھنے کی برکت تھی کہ اللہ نے ان کی ایمان کی حفاظت فرمائی۔ تو میرے بھائیو، اگر قرآن الماری میں پڑا ہوا ہے تو ایمان کے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اگر یہی قرآن دل میں پڑا ہوا ہو تو پھر ایمان کی بچاؤ کا ذریعہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ لہذا خود بھی قرآن کو یاد کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا دل کرتا ہے سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو، میرا دل چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، اگر آپ عاشق رسول ہیں تو پھر اللہ کے رسول کی منشا کو کیوں نہیں پورا کر رہے؟ میرا دل کرتا ہے کہ سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ یہ میرے ہر امتی کے دل میں ہوں اور رات کو اس کی تلاوت کرے۔ معلوم ہوا اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو میرے دوستوں معلوم ہوا کہ ہم تو صرف اور صرف کیا ہے، وہ زبان کی باتیں ہیں، حقیقت ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن سے محبت اور عشق نصیب فرمائے اور اہل قرآن سے ہمیں عشق و محبت نصیب فرما دے، اور اللہ جل شانہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔